بیان میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہر شخص کی عمر جو ہے وہ مقرر ہے، نہ اس سے وہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں نہ کوئی دعائیں کام آتی ہیں نہ کوئی دوا کام آتی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ پھر ہم لوگ دعا کیوں کرتے ہیں اور دوا کیوں کرتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کے پیش رکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ یہ شخص اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ یہ شخص جو ہے دوا کا استعمال کرے گا یا یہ شخص جو ہے یہ دعا کا استعمال کرے گا، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے ایک اس کی روح ہے۔ تو کبھی انسان کا جسم جو ہے بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ تو روح تو صرف اور صرف جو ہے یہ بزرگوں کی دعاؤں سے اور ان کی نظر عنایت سے اللہ کے محبوب بندوں کے نظر سے جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، اور جسم میں جو خراب ہوتا ہے تو وہ دوا اور دعا دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو شفا بخش دیتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ جو ہے وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔ جب زندگی پوری ہو جاتی ہے تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے والے فرشتے جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور اس کی روح کو جو ہے قبض کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے اس کو دائیں بائیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت جو ہے کافروں کو بھی اسلام کے حق اور سچ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے اسلام کو قبول کرتا ہے، لیکن اس وقت کا اسلام جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان ہوئی۔ آج پھر یہ بتایا کہ جو ہے روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جو ہے اس روح کو اس کی جگہ پر لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بتایا گیا کہ روح نکلنے کے بعد عالم برزخ میں رہتی ہے، اور عالم برزخ کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ بہت بڑی دنیا ہے، بڑا عالم ہے۔ جیسے کہ جو ہے ماں کا پیٹ اس دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے ویسے ہی یہ دنیا عالم برزخ کے سامنے ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جو ہے عالم برزخ ہے۔ اب اسی میں جو ہے انسانوں کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے لے جا کے رکھتے ہیں، جس کا جیسا عمل ہوتا ہے نا اس کی عمل کے اعتبار سے اس روح کو وہ جگہ ملتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کے عمل ہی کی بنیاد پر بعض لوگوں کی روح جو ہے اس کے قبر پر رہتی ہے، بعض لوگوں کی روح جو ہے چاہے زمزم شریف ہم نے بتایا تھا وہاں رہتی ہے، بعض لوگوں کے عالم برزخ میں اعلیٰ علیین پر رہتی ہے۔ اس طریقے سے بہت سے مراتب ہیں، جیسے عمل ہوتا ہے پروردگار عالم جو ہے اس کے روح کو ویسے ہی جگہ عنایت فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کی۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ روح بھی کیا مر جاتی ہے یا نہیں، جسم تو ختم ہو جاتا ہے تو کیا روح بھی مرتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے صاحب کتاب فرماتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں کہ بہرحال روح مرتی مٹتی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ روح جو ہے باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ اور تعلق رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے روح بھی آرام پاتی ہے۔ تو روح جسم سے نکلنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس جسم سے اس کا تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا ایک قسم کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تعلق رکھتا ہے، اور جب بدن کو تکلیف ہوتی ہے تو بدن کی تکلیف سے روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ زندگی میں جب انسان
جسم و روح کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں تو ہم جیسے چاہتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہے نا، لیکن جب جنازہ ہم لاش لے جاتے ہیں صرف جسم پہ، انسان کس طریقے سے لے جاتا ہے، ارے بھائی تیز مت چلو، ارے دیکھو جھٹکا نہ لگے، ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو۔ جب قبر میں لیٹاتے ہیں تو بھائی کہتے ہیں دیکھو مٹی کا ڈلا نہ گر جائے، کوئی چیز اس میں نہ گر جائے۔ کیوں بھائی، کیوں آپ اس لیے کہ زندگی میں جیسے تھا، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک تو اس کی عزت و تکریم کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بنسبت زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو ایک دم بالکل آرام سے آپ لے چلیں اور آرام سے اسے آپ لٹائیں، اور کسی طریقے کی کوئی جو ہے اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی جسم کا تعلق روح سے جو ہے رکھتا ہے، اور اس کے تکلیف سے روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے اسے آرام ہوتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آتا ہے اسے دیکھتی اور پہچانتی ہے، وہ جسم سے تو روح نکلی بھی ہے، تو تعلق ہوتا ہے روح کا، تو اصل میں وہ روح دیکھتی اور پہچانتی ہے اس کو، ہر آنے والے کو قبر پر، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی روح کی نسبت تو حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے اور جیسے چاہے وہ جو ہے جس کی چاہے وہ سنے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم نے کئی مرتبہ آپ نے میرا بیان موت کے تعلق سے سنا ہوگا، تو اس میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک پرندہ ہے، ایک پرندے کو جب پنجرے میں رکھا جائے تو وہ پرندہ کتنے دور تک وہ گردش کر سکتا ہے، پھر سکتا ہے، جتنا بڑا پنجرا ہوگا بس نا۔ لیکن جب اس پنجرے سے پرندے کو نکال کے چھوڑ دیں تو پھر جہاں چاہے گردش کرے، پرواز کرے، سمجھ۔ بس یہی مثال ہے اس روح کی کہ روح جب بدن میں انسان کی ہوتی ہے نا تو وہ اس پرندے کی طرح مجبور اور لاچار ہوتی ہے جو پرندہ کے پنجرے میں قید ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روح جب تک بدن میں رہتی ہے وہ روح قید ہوتی ہے اس بدن میں، کہ اب اندر میں رہنے کے بعد جو ہے اب وہ صرف اور صرف آگے ہی کی سمت دیکھ سکتی ہے، اور دیکھ سکتی ہے تو صرف اور صرف آنکھ سے ہی دیکھ سکتی ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتی، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتی۔ جب تک کہ ہم اپنے نظر کو نہ گھمائیں تب تک ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب یہی روح جب نکل جاتی ہے بدن سے تو پھر اب یہ محتاج نہیں رہ جاتی ہے آنکھ سے دیکھنے کی، تو نکلنے کے بعد یہی روح اب ایک وقت میں چاروں طرف دیکھتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی جب جاتا ہے قبر پر تو وہ روح جو ہے اس کے لیے راہ کھول دی جاتی ہے، وہ ہر آنے والے کو دیکھتی، جس سمت پہ آپ جائیں وہ روح آپ کو دیکھتی ہے اور آپ کی سنتی ہے، اور اس کی طاقت و قوت جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ مجبور رہتی ہے پرندے کی طرح ان کے مثل، تو وہ مجبور ہے، چلے تو پیر سے چلے، دیکھے تو آنکھ سے دیکھے، بولے تو زبان سے بولے، سنے تو کان سے سنے۔ لیکن جب جو روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اب پیر ہاتھ کی محتاج نہیں رہتی، ایک وقت میں جہاں چاہتی ہے وہاں پرواز کر جاتی ہے، اور ایک وقت میں جو ہے جہاں چاہتی ہے وہ دیکھتی ہے، سنتی ہے، تو اس کی حیات بدل جایا کرتی ہے۔ تو روح بہرحال نہ مرتی ہے نہ مٹتی ہے، اور بدن کا تعلق روح سے جو ہے رہتا ہے۔ جب بدن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جب بدن آرام میں رہتا ہے تو روح بھی آرام میں۔ تو یہاں تک کہ بتایا کہ مسلمانوں کے تعلق سے تو حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ اس کی راہ جو ہے کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ روح کے لیے کوئی جگہ دور اور نزدیک نہیں ہے، دور و نزدیک جسم کے لیے، روح کے لیے کوئی جگہ دور و نزدیک نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سب جگہ جو ہے برابر ہے۔ جیسے یہاں رہ کر کے جو ہے وہ سب کا سنتی ہے، تو یہاں رہ کر کے جب بدن میں ہے تو بس اتنا ہی دور جتنی دیر تک حد ہے اس کی، لیکن جب یہ نکل جاتی ہے تو ایک ہی جگہ رہ کر کے جس کا چاہتی ہے سنتی ہے کرتی ہے۔ وہ سب کیا تھا
جب آپ نے سنا ہوگا جو قرآن پاک میں ہے کہ حضرت سلیمان نے جو ہے مشورہ لیا جناتوں سے انسانوں سے کہ بھائی ملک سبا سے بلقیس کے تخت کو کون لے آئے گا جلد سے جلد، تو سب جناتوں نے جواب دے دیا۔ لاش میں جو ہے انسانوں سے جو ہے ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا جس کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا، جو خود حضرت سلیمان کے وزیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں بس پلک جھپکنے تک جو ہے اس کو لیا۔ وہ یہ کہا اور آگے بولا اور حاضر بھی ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے میل اور کتنے 100 میل دور پر وہ ملک تھا، کتنا بڑا تخت و تاج تھا، اس کا تخت تھا، سب لا کر کے یہاں رکھ دیا، اور وہ یہاں موجود بھی رہے، گئے بھی نہیں، اور وہ آ بھی گیا۔ تو وہ کون سی چیز تھی بھائی جو لے کر کے آئی؟ تو ہم بتانا یہی چاہتے ہیں کہ جسم کے لیے آنا جانا کام ہے نا، روح کے لیے نہیں۔ روح ایک وقت میں اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے کام کر سکتی ہے، لیکن جب روح آپ اپنی روح کو مضبوط بنا کر کے رکھیں گے تب۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو ایک دم بالکل اپنے عمل کی بنیاد پر کمزور کر دیا، اتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنی لاغر ہماری روح ہو گئی ہے، اتنی کمزور کہ اب ہماری روح غالباً جسم سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو تو ہم وقت پر کھانا اور غذا پانی سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن جو روح کی غذا ہے اس کو ہم نہیں دیتے۔ روح کی غذا قرآن پاک حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و ریاضت ہے، تسبیح و تحلیل ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کب سے جو ہے یہ سب چیزیں چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو جب جسم کو کھانا پانی نہ ملے تو یہ جسم تندرست رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے روح کی غذا اللہ کی تقدیر و تقدیس عبادت و ریاضت ہے۔ تو جب انسان اخلاص کے ساتھ جب یہ کرتا رہتا ہے تو اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر جو ہے ایک وقت میں وہ جو چاہتی ہے جہاں چاہتی ہے کرتی ہے۔ اب جیسے ہم یہاں کہتے ہیں یا غوث المدد، تو سرکار غوث اعظم کا بدن تھوڑے آ رہا ہے ہاں بغداد سے، اور ہماری مدد ہو بھی جاتی ہے۔ یا علی المدد، یا علی مشکل کشا، ہماری مشکلیں کٹ بھی جاتی ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ سب روح کی قوت ہوتی ہے، روح طاقت ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو جو ہے اسی طریقے سے گزارا کہ جس وقت جو ہے اس روح کو غذا کی ضرورت تھی، انہوں نے اس روح کو غذا دیتے رہے تو اتنی مضبوط اور توانا ہو گئی کہ چاہے وہ بغداد میں بیٹھے ہیں، چاہے غریب نواز اجمیر میں بیٹھے ہیں، جب ان کا عاشق، ان کا چاہنے والا مصیبت میں جب انہیں پکارتا ہے تو وہ وہاں رہتے ہوئے بھی جو ہے اس کی مدد کو پہنچتے ہیں اور اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ روح کے لیے کوئی جگہ دور و نزدیک نہیں ہوتی ہے۔ اسی